تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد اہل بیت تمام دوستانوں عید غدیر دی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس مبارکباد دی وصولی واسطے بھی ایک مرتبہ صلوات سارے حضرات پڑھ میرے محترم سامعین، میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، وہ ذات جو اللہ کی طرف سے ایک دلیل کے اوپر آتی ہے لوگوں کو حق منوانے کے لیے، وہ ذات مصطفیٰ۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور جو اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے ایک دلیل کے اوپر آ کر لوگوں کو حق منواتا ہے، اس پیغمبر کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آتا ہے جو اسی اللہ کی طرف سے ہے جس طرف سے رسول آیا۔ جدھر سے رسول آیا ہے ادھر سے ہی رسول کا گواہ آیا۔ اگے اللہ نے ہدایت دیتی ہے، وہ دیتا ہے تھوڑی جی گفتگو۔ خالق فرماندن وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، تم سے پہلے ایک کتاب موسیٰ آ چکی ہے، تم سے پہلے موسیٰ کا قصہ آ چکا ہے، تم سے پہلے ایک موسیٰ گزر چکے ہیں۔ اس موسیٰ کی کہانی وہ تمہارے لیے امامت کا کام کرے گی، اماما ورحمہ، وہ تمہارے لیے آگے چل چل کے امامت کا کام بھی کرے گی اور رحمت کا کام بھی کرے گی۔ تم ذرا موسیٰ والا قصہ پڑھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ رسول کیسا ہوتا ہے، رسول کا گواہ کیسا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ میرے عزیزو، ایک خالق نے سانو ایک رستہ دیتا ہے، سمجھن دا رستہ۔ جس طرح اج کل وہ مشین دے وچ تواڈے سامنے لوکیشن آ جاندی ہے، اس لوکیشن دے تحت بندے جاندے نے، پوچھن دی ضرورت نہیں پیندی، بندے نوں وہندے جاندے نے تو رستہ وکھاندی جاندی ہے۔ بندے این دروازے دے اگے پہنچ کے فون کردے نے کہ اسی تواڈے دروازے دے اگے ہیں۔ بندے دروازہ کھول دے تے اگے ککھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ حیران ہو کے بندہ پوچھتا ہے کتھے ہو؟ وہ آندا تواڈے دروازے گئی۔ اس آخیا ساڈے دروازے کے ککھ بھی نہیں۔ وہ آندا یار میں جتھے لوکیشن لے آندا نا میں اوتھے آ گیا۔ اس آخیا پھر تین لوکیشن کسی غلط دسی ہے۔ ایک غلط لوکیشن بندے دستے نے، اللہ غلط لوکیشن لیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ جڑی لوکیشن کلی قرآن چ وہ ہے کتاب موسیٰ امامم، شکریہ امامم و رحمہ، وہ تمہارے لیے امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے، وہ ہے کتاب موسیٰ۔ لمبی گل میں نہیں کرنی، میں غدیر چ بڑی جلدی آ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ دا قصہ قرآن چ بہت زیادہ بیان ہوا۔ تسی دیکھو سورہ بقرہ حضرت موسیٰ دا قصہ، سورہ آراف حضرت موسیٰ دا تذکرہ، سورہ مزمل حضرت موسیٰ دا ذکر، تسی بنتے جاؤ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ دا تذکرہ۔ تسی اگر قرآن پاک پڑھو گے نا جی، اگر پڑھو تے اگر قرآن پاک خود پڑھو نا قبلہ، تو پھر تمہیں احساس ہوئے گا کہ کئی جگہ تے حضرت موسیٰ دا تذکرہ آیا ہے، حالانکہ ساڈے نبی نال وڈا نبی نہیں، ساڈے نبی نال سردار نبی نہیں، لیکن اللہ فرمایا ذرا موسیٰ والا قصہ پڑھو، تانوں دے جو ہدایت مل جائے گی، وہ امامت کرے گا، تہاڈا قصہ اگے لگے گا۔ تسی مگر لوکیشن تے دیکھو گے کہ اسی رسولاں تو بعد وہ دا گواہ کیسا بھیجنے ہیں۔ وہ موسیٰ والا قصہ جدوں میں اینی باری قرآن چوں پڑھیا نا مختلف سورتاں چوں، ادوں مینوں پتہ لگا ہے کہ اس قصے وچ ساڈے واسطے بہت ہدایت ہے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہے، ہدایت امت موسیٰ واسطے ہے۔ وہ چوں ایک آیت لے کے میں غدیر چاہن لگا جی، یہ سورہ مبارکہ آراف ایک آیت مجیدہ ہے، ساری کافی رہنمائی کرے گی۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، اس آیت مجیدہ ہدایت کنی ہے۔ اے جڑا میرے ہاتھ نصاب ہے نا جی، یہ قرآن پاک ہے، یہ ہر سال نصاب نہ ساڈا بدلے تے دوسرے سال تیسرے سال تقریباً نصاب بدل جاتا ہے۔ پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں، اور دی وجہ ہوندی پہ زمانہ ترقی کر جاتا ہے، بچے تیز ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ میرے نال دا پرانا پڑھیا کتے جنہیں 79 80 82 میٹرک کیتا ہوئے مثال دے طور تے،
وہ تاں میٹرک ادو کیتا ہوئے گا جی 60-62 چ پیدا ہویا ہوئے تے اگر کوئی پرانا بندہ بیٹھا ہے تو میرے نال گل کرے جی سارے 14 سال دے بیٹھے ہو تو تہاڈی میرے نال کیڑی گل ہو سکتی کیونکہ سارے جوان ہی میرے نال بیٹھے ہو پرانے زمانے تے 6ویں جماعت جڑی جا کے سی ABC سکھدے سن پہلی جماعت اج دی کتاب پرانا میٹرک دا منڈا بھی نہیں پڑھ سکتا جڑی پہلی جماعت کتاب ہوں بھی پڑھائی جاتی ہے نا انگریزی دی پرانے میٹرک والا بھی نہیں پڑھ سکتا انہوں آتا ہی کھ نہیں یہ ایڈے بچے تیز نے یہ مطلب نصاب بدلتا ہے جدو زمانہ بدلتا ہے تو ترقی ہوتی ہے جدو ترقی ہوتی ہے تو نویں ذہن آتے ہیں نویں ذہن آتے ہیں تو نویاں کتاباں آدی نے میں حیران ہاں 1400 سال ہو گئے نے اجے بھی نصاب نہیں بدلیا یہ مطلب اجے بھی ذہن اتنے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا میں گل ہی پہنچانی سی نا یار ذہن بدلتے ہیں حالات بدلتے ہیں زمانہ بدلتا ہے تو نال نصاب دیا کتاباں بھی بدلدیاں نے کہانیاں بدلدیاں نے جغرافیہ بدلتا ہے سائنس بدلتی ہے ٹیکنالوجی بدلتی ہے 1400 سال پہلے بھی وہی نصاب سی 1500 سال تقریباً ہو گئے نے اج بھی یہ نصاب ہے تو اگوں بھی سن لو قیامت آئے گی تو نصاب یہ ہی رہے گا میرے قرآن تے ہاتھ نے جڑا پہلے جدے اتے نصاب اتریا سی وہ بھی محمد ہے جڑا ہون آ رہا ہے وہ بھی محمد شکریہ کہ بلا یہ مطلب ہے ٹیچر بدلے گا نصاب نہیں بدلے گا یہ نصاب والی گل میں اس واسطے کیتی ہے میں حیران ہاں کہ دا مطلب ہے ادو نہیں یہ ضرورت سی تے قرآن ہے نا تے ہون وہ یار ضرورت دے مطابق قرآن ہے کئیاں بندیاں صرف ایسے کم واسطے سمجھا ہے کہ دی اینیوں ہی ضرورت ہے جتنے شادی کئیاں تے اینا کوئی کام لے آیا تے کلو زندگی چی پچھو کھول کے نہیں بیکھیا تے کئی سویرے چٹا سوٹ پار کے کچہری اپڑ جاندے نے کرو میرے گھر تے اور کوئی یہ کلو بندیاں کام نہیں لیا اینو وچو کھولن تے پتہ لگے اب محمد تو بعد مولا کون ہے مہربانی کام لو نا قرآن کو کام لو قرآن ایک نصاب دی کتاب ہے سانو اللہ لوکیشن پہ دینا ہے کہ موسیٰ والی کہانی پڑھو موسیٰ والی کہانی چ تواڈے واسطے ہدایت ہے موسیٰ والے قصے وچ تواڈے واسطے ہدایت ہے کہ بلا اللہ سانو ٹوریا قصہ موسیٰ وال ورنہ میں کتھے جانا سی میں تے اپنے نبی دے تذکرے تو ویل نہیں اللہ فرماتا ذرا او پڑھو یہ مطلب ہے بندے اج بھی اونجدے ہیں نے جویں دے موسیٰ دے سامنے موجود سن مہربانی کے بلا جدو نصاب نہیں بدلیا تیرا مطلب بندیاں دے ذہن بھی نہیں بدلے اے قرآن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ایک آیت پڑھنا حضرت موسیٰ اللہ فرماتا ہے وا ادنا موسیٰ سلاسین لیلتن حضرت موسیٰ نے ہم سے وعدہ کیا 30 راتوں کا میں 30 راتیں تیری طرف منسوب کر کے قوم کو چھوڑ کر رجوع کرتا ہوں 1 مہینہ میں تیرے کو ہاں اللہ فرماتا ہے موسیٰ نے 30 راتوں کا ہم نے اس سے وعدہ کر لیا وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشَرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً اوتھے گیا 10 راتاں اور لگ گئیاں تو 40 راتاں ہو گئیاں تسی پریشان نہ ہو اللہ نے 30 دا وکھرا ذکر کیتا ہے 10 دا وکھرا کیتا ہے تو پھر آکھیا 40 راتاں واسطے حضرت موسیٰ گئے نے کوہ طور تے ایک قصہ کیوں پہ سنانا جی تاکہ اللہ دی طرفوں جڑی ہدایت آئی ہے ساڑھے تک پہنچے کمال ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے جگہ بھی آج جنہی سجائی گئی ویسے جڑے ویلے پہلی بار یہ موسیٰ والا قصہ پیغمبر نے پڑھیا سی 14 نہیں سی تے کمال ہے پڑھن والا بھی میرے جیسا عام انسان نہیں سی پڑھن والا مصطفیٰ قصہ ہوئی جی میں تسی ہماتن گوش ہو کے سامنے بیٹھ کے پہ سن دے ہو نا یقین کرو دو سامنے سنن والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے قصہ موسیٰ دا ہوئے تے سنن والے صحابہ کرام نے اگلی گل میں نہیں دس سکتا میں انہیں جوگا نہیں بھئی ادو کی اثر ہویا سی تو ہوں یہ بھی نہیں میں دس سکتا پہ ہوں کی اثر ہونا ہے البتہ قصہ ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے الحمدللہ کہ ہون جڑا اثر ہوئے گا اس دور کیونکہ وہ جہالت زیادہ سی ہون جہالت ذرا کٹے میں نے پہلا جہالت والی گل کر لی کئی بندے آندے نے کدی اسی ادو پیدا ہوندے سرکار دے زمانے چ میرا خیال ہے کہ اللہ عادل ہے وہ جس زمانے چ پیدا کیتا یہ ٹھیک ہے اتنے شیعہ سنی اہل حدیث تے دیوبندی 4 طبقے پاکستان چ وسدے نے کسے بندے نو جا کے پوچھو ایک دم تیرا ابا کون ہے وہ کہ آؤ
کسی نو پوچھ لو وہ کہے گا میرا ابا. جس دور دی میں پہ گل کرنا ادو لوکی نبی پاک کو آ کے پوچھتے سن کہ پتا ہو جے میرا ابا کون. پیغمبر اعظم نو آ کے پوچھتے سن. اللہ قرآن چ منع کیتا ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جس کے بعد پریشان ہو جاتے ہو. میرا پیغمبر تو وہی جواب دے گا جو حق ہے. جدو تسی پوچھو کہ میرا ابا کون ہے تو نبی تے جڑا ہے اللہ فرماندا ہے اما مینوں دسیا تے تسی مینوں ہور پہ دس دو. اللہ فرماندا ماواں جھوٹ بول سکدی ہیں میرا نبی جھوٹ نہیں بولے. میرے عزیزو اتنی جہالت دا دور سی ان کے گھر بڑی خوشحالے بندے بیٹھے نے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 40 راتاں واسطے موسیٰ گئے. میں غدیر چاہ گیا 40 راتاں واسطے موسیٰ قوم نو چھڈ کے گئے تے جان لگیا کہ گل کیتی نے او دے وچ کنی ہدایت ہے. اس ویلے اتنا ہی پڑھنا سی. اللہ فرماندا وقال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی. تو بندوں میں کھڑا کر کے حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بعد تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ. میرے بعد تو میری قوم میں میرا, تھوڑے بندے بولے نے, ہولی بندے بولے نے, تو میرے بعد میری قوم میں میرا خلیفہ ہے. یہ گل کر کے گئے نے. وَأَصْلِحْ, میرے بعد اصلاح کی بات کرنا, لوگوں کو سنوارنے کی بات کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور فساد کرنے والوں کی کبھی پیروی نہ کرنا, فسادیوں کے نیچے کبھی نہ لگنا, بس اصلاح کی بات کرنا. تو میں ہوں سمجھ آؤندی ہے کہ اللہ سانو اس قصے وال کیوں ٹوریا ہے. 40 راتاں واسطے موسیٰ قوم نو چھڈ کے جا رہے نے تے کمال ہے کہ 40 راتاں واسطے بھی بے آسرا چھڈ کے نہیں جا رہے, آوارہ چھڈ کے نہیں جا رہے. آؤ بھائی رات دے اس ویلے آواز بھی ذرا دور ہی جاندی ہوے گی. ایک باری میرا دل کرتا ہے بوئے بوئے جا کے بندے نو اٹھا کے قرآن تے ہاتھ رکھا کے پوچھاں اے چھوٹا نبی 40 راتاں واسطے امت چھڈے تے آوارہ نہیں چھڑتا, محمد قیامت تک اپنی امت آوارہ کیسے چھڑ جا. مہربانی مہربانی آ گیا نا میں غدیر فرماندے نے. اگلی گل حضرت موسیٰ کسے بندے کو نال مشورہ کیتا ہوئے کہ کنوں چھڈ کے جاں. حضرت موسیٰ الیکشن کرایا ہوئے میں مجرم, اللہ کیا اعلان کر کدا حضرت ہارون دا. یہ دا مطلب ہے جدو موسیٰ ٹر گئے تے مگر خلیفہ کون سن جی؟ حضرت شکریہ حضرت ہارون. اگر تانوں چیتا ہوئے تے جڑے تسی بولے تانوں ضرور ہوے گا, باقی تے بندے چپ ہی رہے نے. جدو حضرت موسیٰ حضرت ہارون نو خلیفہ بنا کے ٹر گئے نے تانوں کچھ خیال ہوئے چیتا ہوئے مولا ماں نے جو کہ تہاں دسے ہے یہ مگر وہ بندے حضرت ہارون نو من گئے سن جی, چھڈ گئے سن. سبحان اللہ, من نہیں سن گئے, چھڈ گئے سن. بنا کے ہارون نو کون گیا سی؟ حضرت موسیٰ. تے موسیٰ دی امت حضرت ہارون نو چھڈ کے تے بچڑا پھڑیا تے بچڑے نو پوجن لگ پے. لطیف گل اے وے کہ تساں چھڈنا ہارون نو تے چھڈو, اللہ نو کیوں چھڈ گیا؟ بھائی تساں معبود ہی بدل لیا ہے, تساں بچہ کھلا کے وہ پوجا شروع کر دیتی ہے. اگر ہارون تو انہوں پسند نہیں تو تسی ہارون دی جگہ تے کوئی خلیفہ بنا لو. تسی اس سیدھا سیدھا بچے نو پوجن لگ پے ہو. جڑی مینوں سمجھ آئیے او میں عرض کرنا, یہ دا مطلب ہے جو نبی کے چھوڑے ہوئے کو چھوڑ جائے نا توحید اسے خود چھوڑ جاتی ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ. جڑا نبی دے چھڈے نو چھڑ چھڑے توحید بھی وہ ناراض ہو جاتی ہے. انہیں بچہ پھڑیا وہ دوالے کھلو گیا, انہوں پوجن لگ پہ. اے قرآن ہے, یہ مطلب ہے بنا کے حضرت موسیٰ ہارون نو گئے سن, آوارہ چھڑ کے نہیں گئے. بندیاں حضرت ہارون نو منیا, تھوڑے بندے نے منیا نہیں. اگلا سوال ہے ایس ویلے جڑا بندہ پڑھتا نا وہ سوال جواب بھی کر کے بندے ہلاندا ہوندا ہے, باقی تے بندیاں دا پروگرام اٹھن دا ہوندا ہے. ہن میں اگلا سوال پہ کرنا. یہ قرآن تے میرا ہاتھ ہے تواڈے سامنے, قرآن دی زیارت کر لو, ایمانداری نال دسو اے قرآن پہ آندا ہے کہ بندیاں بچھا پھڑ لیا انہوں پوجن لگ پے. حضرت موسیٰ دے آندیاں نو ساری قوم ہی بگڑ گئی سی, حضرت ہارون نو چھڈ گیا سن. یہ ساری قوم بھی ہارون نو چھڈ گئی سی. تے ویسے حضرت ہارون پھر خلیفہ نہیں نہ رہے, جدو بندیاں ہی نہیں منیا تے خلیفہ پھر نہیں رہے. سبحان اللہ, بھائی لطف آ گیا. بندیاں تے منیا نہیں, بنا کے تے ہو گیا سن لیکن بندیاں منیا نہیں. لیکن قرآن میرے ہاتھ جے خلیفہ موسیٰ دا اج بھی ہارون.
ہاں صدقہ جاواں ادوں بھی ہارون سی اج بھی ہارون ہے اور قیامت تک اس نصاب دے مطابق ہارون ہی رہے گا. ادوں اچھا نتیجہ میرے کو کوئی نہیں. جس کو اللہ کسی نبی کا خلیفہ بنانا اسے بندے مانے تب بھی خلیفہ وہی ہوتا ہے, بندے نہ مانے تب بھی خلیفہ وہی ہوتا ہے. یہ جڑا لفظ مولا ہے نا یہ حدیث دو بار استعمال ہوئے. اور جڑا نبی پاک نے فرمایا نا تمہیں پتہ ہے غزوہ تبوک تے نبی جان لگیا حضرت علی کو پیچھے چھڈ گیا سن. تواڈے علم وچ ایک جنگ ہے جدے حضرت علی نہیں گیا. ٹیم ساری ٹھیک ہوئے جڑا ہر پوائنٹ لے کے آوے ہر نمبر پکا ہوئے. کئی کبڈر ایسے ہوندے نے جنہاں نو بھیج کے بندے آرام نال بیٹھے ہوندے نے کہ نمبر ساڈا ہی ہے. جب پھڑن گیا تو پھڑ کے آئے گا تے جب نکلن گیا تو نکل کے آئے گا. انہاں تے یقین ہوندا ہے کہ نمبر لے کے آوے گا, خالی نہیں آوندا. کئی ایسے کبڈر ہوندے نے جنہاں نو بھیج کے بندے چوڑیاں چکیاں ہوندیاں نے یا اللہ تو ہی ہے گیا کھورن کی کر کے آوندا ہے نا. حضرت علی سبحان اللہ, حضرت علی نبی دے او پلوان سن جنہاں تے صحابہ نو اعتماد سی کہ جدوں جائے گا انشاءاللہ نمبر لے کے آوے گا. اے حضرت علی علیہ السلام نو پیچھے چھڑ دیتا جڑا بہت اچھا کرکٹر ہوئے, بہت اچھا کبڈر ہوئے, والی بال دا اعلیٰ کھلاڑی ہوئے, سمیش بھی آپ کر لیندا ہوئے, بوسٹر بھی آپ ہی ہو سکدا ہوئے, سروس بھی چنگی کردا ہوئے, بہت آل راؤنڈر کھلاڑی ہوئے نا جڑا جی انہوں پھر بندے پیچھے چھڑ چھڑنا. کوچ آ کے تمہیں کھڑنا ہی نہیں, مینیجر آ کے تمہیں نہیں کھڑنا, تو باقی دی ٹیم بھی ایک باری پوچھتی ہے انہاں نہیں جان کیونکہ پتہ ہوندا نا بھی اتنے نمبر دے لے آنے. ہوں سوچو بھی جس ٹیم چوں مصطفیٰ علی نو جدا کر چھڑے باقی ٹیم دی کی حالت ہوئی ہوئے گی. رسول خدا نے فرمایا بھائی تبوک تے نکلنا ہے, ہر نوجوان نکلے. جنہ نوجوانوں نو کسی جنگ چ موقع نہیں سی نہ ملیا حضور نے فرمایا وہ بھی نکل 12 سال نکلا. وہ جو 12 سال دے منڈیاں نو آکھیا ہوئے چلو بھائی تو وہ کیڑا کھلوندا. اس دور دے 12 سال دے صحابی 14 سال دے صحابی نوجوان سب نکلے. فرمایا صرف بچے پیچھے رہ جان اور صرف بیبیاں پیچھے رہ جان. کوئی بچہ نوجوان ہاتھ چاؤن جوگا جنوں آندے وہ پیچھے نہ رہے. غزوہ تبوک تے نکلنا ہے, اوتھے انہاں دشمناں نوں ذرا فوج زیادہ وکھانی ہے. وہ سارے نکلے, جو سارے نکلدے سن پے ادوں مولا مصطفیٰ نے اعلان کیتا یا علی تساں نہیں جانا. وہ صحابہ کرام نبی پاک نو آ کے پوچھن لگے ہے اوتھے جنگ ہی نا. حضور نے فرمایا جنگ ہے آخر نکلنے ہیں جہاد تے پہ نکلنے ہیں. تو نہ آخیا یا رسول اللہ یہ علی نو ایتھے چھڑ چلے ہو تو جہاد کہڑے صاحب دا ہوے. حضور نے فرمایا حکیم میں ہاں کہ تسی, کمانڈر میں ہاں, حکیم میں ہاں, حکم میرا. انہوں نے کہا جی حکم دی گل نہیں اساں تے مننا ہے پر مولا. وہ بندے کچھ اتوں دی ہو کے نا حضرت علی کو آ گئے. وہ کہنے لگے ویکھ لو پھر تانوں چھڑ چلے نا پیچھے. بندیاں دے ہر قسم دے ذہن ہوندے نے, تانوں چھڑ جے نا پیچھے. مولا مسکرا کے فرماندے نے یار تہاڈی بھی عجیب طبیعت ہے, جدوں مینوں محمد اگے رکھن تانوں تاں وی چنگا نہیں لگدا. سبحان اللہ. جے کسے جنگ تے مینوں اگے رکھدے نے تانوں پھر چنگا نہیں لگدا, تے اج پیچھے رکھیا تے تانوں پھر بھی چنگا نہیں پہ لگدا. تسی عجیب بندے ہو, نہ تانوں میں اگے چنگا لگنا نہ پیچھے. انہاں کہا جی نہیں تسی چنگے لگدے ہو, صرف اینی گل سی کہ تانوں پیچھے چھڑ چلے تو اوتھے جنگ. حضرت نے فرمایا پھر میں کی کراں. انہوں آکھیا جا کے رسول خدا نو آکھو کہ میں جانے, میں جانے. حضرت علی علیہ السلام دا جواب سنو. حضرت علی فرمایا میں تمہیں ایک گل دساں, مینوں پیو مت دتی سی اے اگے رکھے تے پیچھے نہیں ہونا. کمال ہے یار تھوڑے سنن دی. محمد تینوں اگے رکھے تے تو پیچھے نہیں ہونا, تے جے پیچھے رکھے تے تو اگے نہیں ہونا. میں نہیں جے جانا, میں اطاعت رسول وچ پکا, تے جا کے آپ گل کر لو. انہاں نے جی تے پوچھ کے آئے ہاں. ہن حضور آندے نہیں تے اسی کی کر. مولا آکھیا تسی پریشان ہو, اسی کسی نو پریشان ویکھ نہیں سکدے, آؤ چلیے. حضرت علی خود لے کے آئے تے رسول خدا دے سامنے لے آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آ بندے آندے نے صدقے تیرے بولن تو, صدقے تیری گفتگو تو. فرماندے نے من تے اعتراض نہیں, اے لوگ ذرا پریشان نے. یہ فرماندے نے کہ میں جنگ تے نہ جاؤں گا تے جنگ دا کی معاملہ بنے گا, ذرا انہاں نو فرماؤ. حضرت رسول خدا نے حضرت علی نال گل کیتی ہے صحابہ نو سنا کے. رسول خدا نے فرمایا یا علی انہاں نو چھڈ, تساں میرے نو ویکھیا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا انہاں نو چھڈ جڑے بندے گلاں کر. تو اس بات پہ راضی ہو جا
کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ تیرا اور میرا ایک فرق ہے، ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھا، میرے بعد نبوت کا خاتمہ ہے۔ میرے بعد نبی کوئی نہیں، حیثیت تیری میرے بعد وہی ہے جڑی حضرت ہارون نو موسیٰ نال سی۔ ہن میں سوال کرنا کہ جے موسیٰ تے ہارون نال نسبت کھاندے نے مصطفیٰ تے علی، تے پھر سانو دسیا جائے کوئی موسیٰ تے ہارون دے درمیان کوئی وت ہے؟ کوئی نہیں۔ اینی کو نہیں، اسی کو بلا فصل کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے۔ اسی کو بلا فصل کہتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ کے فوراً بعد ہارون خلیفہ اور امام تھے، اسی طرح محمد کے فوراً بعد علی خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی۔ میرے محترم سامعین، حضرت علی علیہ السلام پیچھے نبی چھڑ کے گئے نے۔ پیچھے اس موقع تے کیوں چھڑ کے گئے؟ پیچھے بیبیاں ہی رہ گئی ہیں سن، بچے سارے نوجوان میں چلے گئے سن، بیبیاں تے بچے پیچھے سن۔ وہ بیبیاں کون سن؟ وہ عزت والیاں بیبیاں، کوئی صحابہ دی والدہ سی، کوئی صحابہ دی ہمشیرہ سی، کوئی صحابہ دی پھوپھی سن، کوئی صحابی دی کوئی خالہ جان سن، کسی صحابی دی کوئی اہلیہ سی، کسی صحابی دی کوئی بیٹی سی۔ اے جننے میں رشتے پڑھے نا، انہاں نوں ناموس آندے۔ بہت شکریہ، میں جننے رشتے پڑھے نے انہاں نوں ناموس آندے۔ اسی جدوں مجلساں کرنے ہاں تے ساڈے جڑے ناموس نے، عزت دے رشتے نے، وہ سارے پردے دے پیچھے بیٹھے ہوندے نے۔ اے گھر موجود نے، مرد ایتھے بیٹھے نے، مستورات ساڈے ناموس نے، اور ہر بندہ اپنے ناموس دی حفاظت واسطے کٹ مرن واسطے تیار ہے۔ قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہاں، ناموس صحابہ سارا مدینے سی تے انہاں دے محافظ دا نام علی سی۔ کمال یار، آباد رہو یار۔ ساڈے تے کوئی بندہ شک نہ کرے کہ ناموس صحابہ دے منکر نے۔ صحابہ کے ناموس کا سب سے بڑا محافظ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اگلی میں گل دس دیں، صحابہ دے ناموس تے پیغمبر دے ناموس فرق ہے۔ فرق بھی میرا حال دسنا پینا۔ جڑے ساڈے ناموس نے نا، وہ ساڈے مرن تو بعد دوجی شادی کر سکتے، اور جدو بس بندے ہیں جی پہ بندے نے، جی میں آج ہی سارے فوت ہیں، میں مثال پہ صرف دینا۔ شادی شدہ بندے گھبراؤ نا، ساڈی زوجہ جڑی ہے اگر اسی فوت ہو جائیے، اگر میرا لالا موسیٰ بچوں رہن دینے، باقی کسی شہر دی گل کر لیں، گجرات بھی رہن دینے، سیالکوٹ دے یا گجرات دے سارے بندے فوت ہو جان تو دی بیوی دوجی شادی کر لیں دی، ساڑھے علاقے چ کر لیں دی۔ جدہ بندہ فوت ہو جائے وہ عدت دے دن گزار کے دوجی شادی کر لیں دی ہے۔ یہ ساڈا ناموس ہے، یہ ساڈے مرن تو بعد دوجی شادی کر لیں دی۔ ناموس پیغمبر تو دووے جہان وارا نبی 17-18 سال دی زوجہ چھڈ کے جائے، وہ 80 سال دی ہو کے فوت ہو سکتی ہے، دوجی شادی نہیں کر سکتی۔ سارے اٹھاؤ یار، یہ ناموس رسول ہے۔ یہ دا مطلب ہے پوری دنیا دے ناموس تے پیغمبر دے ناموس تے فرق ہے کہ ناموس رسول یعنی پیغمبر دی عزت والی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، ساڈی کر لیندی ہے تو دی نہیں کرتی۔ جڑے بندے قانون آندے نے، قانون وہ آندے نے جی قانون
سارے واسطے ایکو جے آئی قانون ہے نا ساڈی عدت تو بعد دوجا کر سکتی ہے یہ بھی یہ قانون ہے محمد دی نہیں کر سکتی وہ بھی یہ قانون ہے رکھ قانون تے ہاتھ برابر ہے جدو بندہ ہی برابر نہیں کمال ہے تے قانون برابر کیسے ہو جائے گا اور جس رسول دے قانون نال تیرا قانون نہیں ملتا اس محمد دے خون نال تیرا خون کیسے مل گیا کمال شکریہ اور مولا علی نو پیچھے چھڑ کے گئے نے اور کمال ہے قبلہ کمال ہے جدو رسول ہارون بنا کے چھڑ گئے نے تو میں آج دے اس خوبصورت موقع تے گل کرنے لگا ناموس صحابہ کا محافظ بنے تو علی ناموس رسول کا محافظ بنے تو علی جنہوں نبی مولا بنا کے چھڑ گئے نے اس صحابہ دے ناموس دی حفاظت بھی اس علی کیتی ہے تے کمال طریقے نہ تے ناموس رسول دی حفاظت بھی کیتی ہے اس کمال طریقے نہ بندے ساڈے تے گستاخی دا الزام انج لایا ہے اج میں بچے نہیں کسے بندے دے بڑے بڑے اوترے بچے ہوندے نے ایک کاغذ لیندے نے انہوں وچکار سوراخ کر کے نا تے لنگ دے بندے دے بڑے اوترے ہوندے نے بچے اے سوراخ کر کے نا کسے کاغذ چوں تو انہوں کسے بندے دی جو قمیض پھڑ کے تو کٹ چھڑ دیں وہ مگر وہ بیچارہ جاندا ہوندا بندے ہسدے ہوندے نے تے باہر راضی ہوندے نے پلو جی آوے ساڈے پیچھے کسے انج دا کام کیتا جدروں لنگنے کافر جے وہ کافر جے ایک تانوں دساں ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਆਖਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਲਾ ਛੜੀਏ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸ ਇਹ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ کمال ہے یار جنگے جمل ہے ناموسے رسول نو باہر لے آنے والے ہور سان تے گھر چھڈ کے آنے والا اور سی حضرت علی علیہ السلام نو ایویں مولا مولا بنا کے نہیں گئے اے علی دا حوصلہ ہے کہ بی بی جنگ واسطے آئے نے لیکن جنگ جدو مک گئی ہے میرے مولا اس عادل دا نام ہے جنہاں اعلان کیتا لوگوں قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو کافر قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا مرنے والوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوگا جو کافر مرنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور کسی مسلمان کا مال مال غنیمت نہیں بنے گا کتنے بندے حیدر نو سن رہے ہیں یہ میرے مولا دا عادل ہے کہ میرے مولا نے حضرت محمد بن ابو بکر نو ارشاد فرمایا وہ چونکہ حضرت علی دال سی نا یارہ مشیرہ ادھر سی تے وہ بچہ ادھر سی حضرت ابو بکر دا بیٹا سی لیکن جنگ جمل دے وچ وہ حضرت علی نال سی ایک بندے آکھا تو بہن نو چھڈ گیا بڑے بڑے اترے بندے ہوندے جی وہ آکھن لگے تو ایڈا سکا علی دا کتھوں نکل پیا بہن تے ادھر ہے تو ادھر ہے تے بہن نو ہی چھڈ گیا تو علی دا سکا کیویں ہو سکدا ہے ہائے ہائے محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر دا یہ بیٹا ہے جدے متعلق حضرت علی نے فرمایا سی یہ صلب ابو بکر سے میرا بیٹا ہے کمال ہے صلب دے ابو بکر دی ہے لیکن بیٹا میرا ہے اتنا حیا کرتا سی حضرت علی دا انہوں نے کسی آکھیا بہن نو چھڈ کے علی نال کھلوتا ہے علی دا سجن کیویں ہو جائے گا حضرت محمد بن ابی بکر نے فرمایا لوگوں گواہ رہو میں نے کسی بندے کا ساتھ نہیں دیا حق کا ساتھ دیا ہے رسول خدا نے فرمایا اے محمد جا کے ہمشیرہ نو آکھو اگر گھر جانا چاہتے ہو تو پھر میں انتظام کراں وہ ہاوج سی چمڑے دا وہ ڈگ پیا سی تھلے اونٹنی ڈگ پئی نا تھلے وہ لتاں وڈیاں تے تھلے ڈگی تیراں نال وہ ڈگی تے بی بی ڈگ پئی وہ منہ وچ کر کے انہاں چ ویکھ کے آکھیا اس آکھیا مسلمانوں کچھ حیا کرو تانوں پتہ نہیں میں ناموس رسول ہاں نبی دی عزت ہاں تے تو منہ ہی وچ کر دیتا تو شرم حیا نہیں آیا وہ پہلی باری بولیا کہنے لگا غور سے دیکھیے مجھے بھیجنے والا علی ہے کمال دھیان سے دیکھیے مجھے بھیجنے والا علی ہے اور علی نے مجھے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ کوئی نامحرم آپ کے قریب بھی نہ آئے چونکہ ہم بہن بھائیوں کا معاملہ ہے حیران ہو کے کہنے لگی محمد کیسے آیا کہنے لگا حیدر کا پیغام ہے اگر گھر جانا چاہو تو میں پردے کا انتظام کروں
اینی دیر نو حضرت امام حسن بھی پہنچ گئے. خدا دی قسم بی بی حیران ہو کے پوچھیا ہے محمد یہ بات علی نے کی ہے؟ مگر وہ حسن فرماتے ہیں ہاں میرا باپ ایسا ہی ہے. سبحان اللہ، یہ بات علی نے کی ہے. فرمایا میرا باپ ایسا ہی ہے. 40 سوارا میں میرے مولا نے بی بی نو مدینے بھیجے. کنے آج 10 اگے 10 پیچھے اونٹ دے، 10 سجے 10 کھبے. جدوں آئے نا مدینے بندے پنڈاں چ بڑے بڑے اوترے ہوندے نے، وہ مکی لڑائی ہوئے نا، مک گئی صلح ہو گئی ہوئے، جنہیں پھر کرانی ہوئے وہ آ کے آندا شروع تو گل سناؤ کی ہوئی. تو تسی جیو جی. میں پیا نا بڑے بڑے شرارتی بندے ہوتے، انہاں دا دل نہیں کردا کہ یہ صلح ہو جائے. وہ پھر آ کے آندا شروع تو گل سناؤ. مطلب بے شروع تو جنہیں گال کڈی سی ایک بار پھر بندے دوران گے، انہوں نے پھر غصہ چڑھ جائے. بندہ ایک ملیا بی بی نو، ام المومنین نو، انہوں نے آ کے کہنے لگا جنگ مک گئی ہے؟ بی بی آ کے مک گئی، بڑے بندے مارے نے. انہوں نے آخیا علی نے تھوڑی جنگ سی، علی نے تھوڑے نال کیسا سلوک کیا؟ ہوں جنگ کی سلوک ہونا، جنگ تو جنگ ہی ہوتی. تھی اندازہ لاؤ گل اس کیسی ہلائی ہے. اس آخیا علی نے تھوڑے نال کی سلوک کیا، اور لڑائی کہڑا کوئی سلوک والی گل ہوتی. انہوں نے پھر فرمایا کہ باقی تو سب معاملات ٹھیک نہیں ہوئے نے، لیکن 40 سواراں دے وچ مینوں انہاں بھیجیا ہے تے اے مینوں نہ تھوڑا شرم آندی رہی ہے. میں باہر منہ کٹ کے تھک بھی نہیں سکتی کہ باہر 10 ادھر بندے، 10 ادھر اگے، 10 پیچھے، 10 اگے 10 پیچھے، 40 سواراں چ مینوں علی نے بھیجیا ہے. کم از کم خیال کرنا چاہیے سی. میرے سامنے قرآن ہے، تاریخ آسم کوفی چ میں پڑھیا کہ جہے ویلے انہیں آخیا نا اے علی نے میرے بہتر نہیں کیتا، انہیں 40 سواراں نے سراں تو پگاں لائیاں تے ایک بھی مرد نہیں سی. کمال ہے بھائی، کمال ہے. ایک بھی مرد نہیں سی. انہیں بچیاں دے وال کھول کے اتھوں تک آ گئے، وہ ساریاں مستوراں سن. حیران ہو کے بی بی آخیا یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیا معجزہ ہے. ہائے ہائے، وڈی بی بی جڑی اگے سردار سی نا لڑکیاں دی، اس اگے آ کے کھڑی ہو گئی تے کہنے لگی بی بی یہ معجزہ نہیں، سیرت علی بن ابی طالب، اور علی کی ذات ہی وہ معجزہ ہے. علی کی ذات ہی وہ معجزہ ہے. انہاں کہ تھوڑے تبدیلی کیویں آئی ہے؟ انہاں بسم اللہ. انہاں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم عورتیں تھیں، عورتیں ہیں. علی نے ہمیں مردانہ لباس پہنا کے اوپر امامے رکھ دیے تھے تاکہ گزرنے والے سمجھتے رہے کہ یہ مردوں میں جا رہے ہیں، اور دراصل ہم مرد نہیں تھے. ہم پہ نگاہ کرنا بھی جائز ہے، ہماری نگاہ آپ پہ پڑنا بھی جائز ہے. دراصل یہ انتظام ہے علی ابن ابی طالب کا. اس بی بی دا جملہ دل کر دے آسمان تے لکھا ہو سکے بی بی علی سے لڑنا بات اور ہے، لیکن ایک بات ہے، امن ہو یا جنگ ہو، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی. پیغمبر دا فیصلہ، پیغمبر دا فیصلہ کمال دا فیصلہ. اور یہی وجہ ہے کہ اس سیرت ہے، کیونکہ ایک جملہ پڑھ دینا وہ بھی لکھے ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی سورہ اعراف دی تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں امام اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار. امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. یادگار پاکستان تو سب ویکھی کتھے وے مری؟ لاہور. مہربانی، یہ مطلب یادگار. جہاں والے بندے سوتے دی اکھ کھلتی ہے تو اتنے مینارے پاکستان آ جاتا ہے تو کی بندہ سمجھتا میں پشاور آ گیا، لاہور آ گیا، ٹھیک ہو گیا. خیبر دا درہ ہوندا تو بندہ آندا میں اتنے آ گیا. مزار قائد اعظم بھی ایک یادگار ہے، اتوں ویکھ کے حساب لگ جاتا ہے کہ کراچی. مہربانی. یادگار انہوں آدھے جنہوں ویکھ کے اصل یاد آ جائے. یادگار انہوں آدھے جنہوں ویکھ کے تہاڈی خیر ہوئے، اصل یاد آ جائے. مولا تانوں جزا دے. کئی ذاکر دنیا تو ٹر گئے نے، انہوں نے بیٹے ذاکر نے، لیکن جدوں پڑھتے نا باپ دا قصیدہ لوگ آدھے نے تہاڈے ابا جی یاد آ گئے. یہ مطلب ہے اچھا بیٹا ہے جڑا پیو دی یادگار ہو. اور چنگیاں یادگاراں چھڈ کے چاہیے نے. آ نہ ہوئے پیو 5-7 پنڈاں چ ڈکیتی کردا ہوئے تے بیٹے 15-20 رکھ لے. ہن
وہ بھی تو ایک یادگار ہی ہے نا. یادگار کمال ہونی چاہیے یار. بندیاں دیا یادگار عجائب ہو سکتا ہے, محمد دی یادگار عجائب ہی نہیں ہو سکتا. میرے عزیزوں, امام اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کی یادگار ہو. اتھے ہی موقع جڑا نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. نبی واسطے بھی لفظ مولا ہے, میرے پیر واسطے بھی لفظ مولا ہے. حدیث ہے کنی بار قادری صاحب کو سنے ہیں, حدیث ہے 2 باری مولا ہے. ایک باری مصطفیٰ واسطے, ایک باری مرتضیٰ واسطے. جیڑے بندے نو وہم ہے نا مولا دا معنی کی ہے, اج میں نویں معنی کرن لگا, نواں بالکل تشریحی معنی کرن لگا. انج کر لے, چھڈ تو مولا دے معنی چ الجھ کے جو دنیا چھڑ جانی ہے. دھیان نال ویکھ, نبی واسطے بھی مولا ہے, ایک علی واسطے مولا ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی تینوں تنگ کرنا چھڑ دیاں گے, تو حدیث نو مننا ہی چھڑ دیں, اسی بحث ہی مکا دینے ہاں. ادھر نبی دی سیرت رکھ, ادھر علی دی سیرت رکھ. جے تے یادگار نظر آوندی ہے تے مولا بن جانا چاہیے. سبحان اللہ. جے یادگار نظر آوندی ہے تے مولا من جانا چاہیے. پھر ایک یادگار نہیں کیوں, کئی یادگار نے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, سلونی دا دعویٰ یا مصطفیٰ نے کیتا یا پھر مرتضیٰ نے کیتا, کسی اور نہیں کیتا, کیونکہ علی ہی نبی دی یادگار. ایک یادگار اور پڑھ لگا, ایک باری ذرا درود صلی اللہ ہے وہ کھو چیتا نہیں ہے. آخری نبی تے درود پڑھو. آخری نبی ایک کے, اس ایک تے درود پڑھو. اللہم صلی محمد. 3 باری میں آکھیا آخری نبی ایک کے تے اس ایک تے درود پڑھو. 3ویں باری تساں کلے رسول تے نہیں پڑھیا, نہیں پڑھیا. جن نے پڑھیا ہی پڑھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی رکیا نہیں. انج ہو سکتا ہے بس چلو ونڈ کے بندہ پڑھ لوے کہ منگلوار نو بندہ پڑھ لوے اللہم صلی علی محمد, تے بدھ نو پڑھ لوے آل محمد. سبحان اللہ. ہفتے والے دن بندہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد, اتوار نو آکھے آل محمد. تسی ہسدے ہو, درود پورا نہیں ہونا, اے نال ہی پڑھنا ہے, اسے واسطے بلا فصل. کوئی بندہ مصطفیٰ تک درود روک نہیں سکتا. اللہم صلی علی محمد. حضرات گرامی, محمد کے بعد جس آل پہ درود ہے وہی محمد کی یادگار ہے. پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. پہلے تے بھی درود ہے, آخری تے بھی درود ہے. پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے, آخری تے بھی صدقہ حرام ہے. حد ہو گئی. پہلا نماز پڑھائے تاوی سا پیچھے کھلوتا ہے, آخری نماز پڑھائے تاوی سا پیچھے. اور یادگار کنوں مہربانی قبلہ, اے یادگار ہے میرا پیر علی. نبی بھی مولا ہے تے علی بھی مولا ہے. ہن میں قرآن دیا چند آیتاں پڑھنیاں نے, اگر تسی تعاون کرو. میں تواڈے کول ویسے کافی پڑھ گیا, 2-4 آیتاں پڑھنیاں نے جنہاں چ مولا آوندا. پڑھیے جی. میرا خیر پہلی آیت تے کام ہو جانا ہے, کیونکہ آیت ایک تے مانی مولا دے 4 نے. آیتاں کنیاں نے؟ ایک من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. یہ طے ہو گیا, جہاں میں مولا او دا علی مولا ہے. مولا دے معنی یار کرو, مولا دا معنی دوست کرو, چھڈو. قرآن پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے آیت مجیدہ جی سورہ مبارکہ بقرہ دی آخری آیت. اللہ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب, ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جتنی ہم میں طاقت نہیں. تواڈے تے بھی میں اتنا بوجھ نہیں پاندا جنی تواڈی طاقت نہیں, کیونکہ اس ویلے 12 منٹ کٹ 12 نے, 12 منٹ کٹ 12 نے. تے اینا ہن بوجھ میں بھی نہیں پانا کہ تسی بھی آکھو بھی ہونے نے جوگے سی نہیں, رات بھی ٹل دی ہے تے بس کر. میرا خیال ہے کہ آیت دے مطابق انشاءاللہ تہاڈا مزاج ویکھ کے ایک ہی آیت پڑھنا, ایدے تے مکا دینا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اگر تسی آکھو کال نال آیت پڑھ میں پڑھ نہیں سکدا, کیونکہ ہر لفظ دے بعد وقفہ ہے. اگر قرآن کسے بچوں ویکھیا ہوئے تے کاف اور فے جتھے آوندا
لکھیا وہ مطلب وقفہ کر کے اگے ٹرو، اڑتے نہ جاؤ. وہ وقفہ میں کرنا پینا ہے. 4 لفظ نے. اللہ فرماتا ہے مجھے کہو کہ واف عنا، ہماری غلطیاں معاف کر. واف عنا، ہماری غلطیاں معاف کر. واغفر لنا، ہمارے گناہ بخش لے. اچھا اور ورحمنا، اور ہم پر آج تھوڑی خیر ہوئے رحم کر. ایک لفظ چھڑ کے اگلا لفظ پڑھنا. فانصرنا، ہماری مدد کر. 4 کام اپنے رب نو پہ بندے آندے نے تے اللہ خود تعلیم کر رہے ہیں. مینوں آکھو واف عنا، ہماری غلطیاں معاف کر دے. واغفر لنا، ہمیں گناہ معاف کر. ورحمنا، ہم پر رحم کر. فانصرنا، ہماری مدد کر. اللہ فرماتا ہے سارے کام مینوں کیوں پہ آندے ہو؟ فرمایا خود آکھیا آکھو انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولا ہے. واہ بھائی واہ، ہو گیا جو مولا دا ترجمہ. یہ دا مطلب ہے مولا دا پہلا ترجمہ جو غلطیاں معاف کرنے کے قابل ہو، جو غلطیاں معاف کرنے کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں. جو بخش کشی کا حق رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں. جو لوگوں پر رحم کرتا ہو اسے مولا کہتے ہیں. اور جو لوگوں کی مدد کرتا ہو اسے مولا کہتے ہیں. ایسا نشے چ یا علی مدد نہیں آکھیا، مولا سمجھ گیا کہ یا علی مدد. لو جی، جڑا قابلہ راج کھلدا بڑا نقصان دیندا ہے. قابلہ ٹائر دا کھل جائے تے در ٹائر ادھر جائے تے گڈی ادھر جائے. جڑا اتھے جا کے کھلنا میں انہیں کسن، اتھے جا کے کھل جانا ہے تے میں انہیں کسن لگا. کئی بندے ہاتھ نال کسدے نے، کئی اتنے پیر رکھ کے کسدے. میں ایڈا کس کے جانا چاہنا راہ چ نہ کھلے. کل کسے بندے آخر راتی مولوی تمہیں بلا وجہ راضی پہ کرتا سی، تو غور ہی نہیں کیتا. وہ جڑے 4 لفظ نے واف عنا، واغفر لنا، ورحمنا، فانصرنا، انت مولانا، وہ تے اللہ واسطے مولا آیا تو انہیں سارا علی تلا چھڑے. یا علی مدد آ کے ایک میں ہو سکتا ہے اللہ وہ بھی مولا ہوئے، علی بھی مولا ہوئے، وہ بھی مولا ہوئے، تے مصطفیٰ بھی مولا ہوئے. ایک تو شرک ہو گیا. اے میں قابلہ پہلا قسم. سورہ مبارکہ نحل 7 نمبر آئے تھے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمُ، میرے حبیب ان سے کہہ دے تمہارا رب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مہربانی، بہت شکریہ جناب. میں انہاں بندیاں نو داد دے رہا جڑے دوجی آیت تے توجہ کر گئے نے کہ اگوں کیڑی پڑھن لگا. میں دیکھ رہا کچھ بندے ایسے نے جنہوں پتا کہ ہن کیڑی پڑھن لگا. سورہ نحل دی 7 نمبر میں آیت پڑھی ہے کہ تمہارا رب رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے. ہن سورہ مبارکہ توبہ پڑھنا، آیت دا نمبر 128. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. ایک رسول ہے جو ہم نے تمہاری جانب بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہارے لیے مانگتا ہے، تمہارے لیے پریشان رہتا ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو رسول ہم نے بھیجا ہے وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ. رات دے اس ویلے نو تساں دن دے 12 بنا چھڑے نے. میں جناب تواڈے تے انتہائی مطمئن. سورہ نحل چ اللہ فرماندا ہے تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے. سورہ توبہ چاہتا ہے رسول رؤوف الرحیم ہے. اونچی بولو، رسول رب ہے نہیں، رؤوف الرحیم ہے نا؟ ہے. قرآن ہی آندا اللہ رؤوف الرحیم ہے، قرآن ہی آندا رسول رؤوف الرحیم ہے. یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ تھوڑی کیا بات ہے، شرک تو نہیں ہوگی؟ وہ آدھے نہیں. کیوں؟ وہ تمہیں نہیں پتا، بڑے مولیاں دسے. انہوں نے کہا یہ شرک اس لیے نہیں کہ اللہ بذات خود رؤوف الرحیم ہے اور مصطفیٰ کو اللہ بنانے والا ہے. مصطفیٰ کو اللہ رؤوف الرحیم بنانے والا ہے. اللہ نے اپنی صفت مصطفیٰ کو دیکھ کے بتایا کہ اس طرح کے رؤوف ہوتے ہیں، اس طرح کے رحیم ہوتے ہیں. اللہ نے اپنی صفت محمد کو دے دی. یہ مطلب بنانے والے میں اور بننے والے میں فرق ہوتا ہے. بسم اللہ جناب علی. جہاں بندہ نہیں بولنا چاہتا وہ اس طرح بھی ہاں نہ کر سکتا. دیکھو نا جی، کسی ویلے نہیں بھی سن اللہ آخر دے دل کرتا، ماشاء اللہ آخر تو نہیں دل کرتا، بالکل چپ کر کے بیٹھے رہو. یہ بھی ایک طریقہ ہے یار. داد یہ بھی داد. دوست پیسے دے گئے نا وہ یہ 10 کے گئے بھی ٹھیک. آج جڑے بندے کوالاں تے پیسے چھوڑ دے کی مطلب ہے جو ٹھیک پہ ہے نا. تسی بھی مینوں سبحان اللہ کہہ کے ٹھیک ہے پہ واہ جی واہ، واہ جی اے بھی واہ جی واہ جی.
جیڑا بندہ منہ نال واجبہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ نہیں آکھ سکتا، وہ اس طرح بھی کر سکتا، میں نے اعتراض کوئی نہیں، تے بہت اچھی گل ہے پہ ہن بول دے رہو تو بہتر، کم از کم دیکھو جی یہ تو آسانی ہے نا، زبان نال بول رہے ہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے صدقے جاواں، اللہم صلی، اے بندہ چنگا رہا جے، انہاں کا صلوات تے گزر رکھا، ایک باری پھر پڑھ لو ذرا محمد بال محمد، خوش ہو جائیں۔ لو جناب علی، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے تے نبی بھی، اچھا اللہ دی صفت ہے کہ رؤوف الرحیم ہے، پیغمبر نو اللہ فرماتا تو ہی رؤوف الرحیم ہے، شرک ہوا ہے نہیں، کیونکہ پیغمبر کو کسی نے رؤوف الرحیم نہیں کہا، پیغمبر کو اللہ نے خود رؤوف الرحیم کیا۔ یہ مطلب ہے جب اللہ کسی کو خود کوئی صفت دے نا تو پھر شرک نہیں ہوتا، جب اللہ خود دے تو شرک نہیں ہوتا، بندے صفت میں داخل ہوں تو شرک ہوتا ہے، اللہ خود دے تو شرک نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ رؤوف الرحیم ہے اور محمد کو کہتا ہے کہ تو رؤوف الرحیم ہے تو شرک نہیں نہ ہوتا، پھر اللہ خود بھی مولا ہے اور محمد کو کہتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا، اللہ بنانے والا ہے، شکریہ، اللہ بنانے والا ہے، یہ دونوں مولا بننے والے ہیں، اس لیے شرک نہیں۔ ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا، یہ سورہ مبارکہ توبہ دی ہی آیت ہے، یہ دے بچے 4 معنی ہو گئے نا جی، 5واں معنی اللہ فرماتا ہے کل کہہ دیجئے لن یصیبنا، نہیں پہنچتا ہمارے نصیب کو الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ ہمارے لیے لکھتا ہے، ہمارے نصیب میں وہی آتا ہے جو اللہ ہمارے لیے، پھر بیان، اور نصیب کون لکھتا؟ لالا موسیٰ علیہ، اور یار اللہ، کہ جی اللہ نصیب لکھتا ہے، یہ جڑیاں بیبیاں بندیاں نو آندیاں نے میرے نصیب وچ تو ہی رہ گیا سر، بہن میری یہ بندے نال آنجاں نہ کر، قرآن آندا نصیب کون لکھدا؟ اللہ، وہ نہ گل کر پہ کی میرے نصیب چ لکھے، بندے نو کیا نہیں، تے بندے بھی مہربانی کرن۔ جدوں کوئی بی بی آکھے نا جدوں دی آئیاں میں تے سکھ دا ساتھ تیرے گھر چ نہیں لیا، وہ آندا سی خیر ہی میری ہوندے سا، ساڈے تے نصیب سڑ گیا، تو آئی ہے جا۔ میرا خیال ہے کہ تجھے رکانے نہ دئیے، نصیب کون لکھدا؟ تھوڑی بولے نے نصیب کون لکھدا ہے؟ اللہ۔ اے جا اللہ ایک کافی ہے، اتنا بڑا لفظ ہے، اللہ دا خاص اسم ہے جنہوں اللہ آندے نے، اللہ آ بھی گیا ہے، اللہ فرماتا کہو، اوے بولو، میں کہا جی کہو ہمارے نصیب ہمارا اللہ لکھتا ہے، اور ساتھ ہی کہو تو اس لیے ہمارے نصیب لکھنے پہ قادر ہے، ہوا مولانا، اس لیے کہ وہ ہمارا مولا ہے۔ یہ مطلب ہے مولا کا 5واں معنی ہے نصیب لکھنے والا۔ کمال یہ ہے، یہ مطلب ہے نصیب میں نہ ہو مولا لکھ بھی سکتا ہے، نصیب کو مولا بدل بھی سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ہن پتہ لگا جے لوکی انہاں دے ویلے جو پتر کیوں لے جاندے سن، مولا کہتے سے ہے جو نصیب۔ ایک معنی اور کر لئیے، آن دے تو کر لئیے، اے حشر دا ایک ویڈیو ہے وہ بہا دینا، سورہ حدید ہے آیت نمبر 15۔ اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقوت للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ حشر والے دن مرد، مومن مرد اور مومن عورتیں آگے آگے جا رہے ہوں۔ اچھا اللہ فرماتا ہے پیچھے پیچھے ان کے یوم یقول المنافقون والمنافقہ، پیچھے پیچھے منافق مرد تے منافق عورتیں جاندے ہوں۔ مولا پڑھن لگا، اگے اگے کون نے؟ مومن، تے پیچھے پیچھے منافق، اگے مرد بھی تے عورتاں، پیچھے بھی مرد تے عورتاں، اگلے مومن تے پچھلے منافق۔ دھیان رکھنا جی، جتھے گلی چ نیرا ہوندا نا بندے ساکر دے اگے اگے لائٹ بال کے ٹر پیندے نے، ویکھیا جی ویکھیا جی، ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے ننظرونا نقتبس من نورکم، جو مومن ہوں گے نا وہ اپنے نور میں سفر کر رہے ہیں۔ مومنہ دیا جسمہ جو نور نکلدا ہوئے گا تے اپنے جی میں جگنو ہوتا ہے نا، جگنو کدی کسے جگنو تو چارجنگ تے لایا تو سا ویکھیا ہو، وہ دے بچ اپنا نور اپنا اللہ نے بچوں دے نور رکھے،
تمہیں پتہ ہے کہ نظم بھی ایسی ہے، اگر نظم علامہ اقبال دی، کوئی بلبل کسی ٹہنی شجر پہ تنہا اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کو پرانے بندے آئے، بلبل بیٹھا سی تھا رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں گا کس طرح آشیاں تھا، اڑنے چگنے میں دن گزارا، قریب جگنو سی بولیا، ساری مینوں آؤندی نہیں، ویسے علامہ اقبال دی نظم ہے۔ جگنو آخیا پہ میں تینوں تیرے گھر چھڈ آؤں، وہ جگنو اگے لگ گیا تو بلبل پیچھے لگ گیا، رات سی، پتہ نہیں یہ کام ہویا کہ نہیں، علامہ اقبال نے حقائق بیان کی ہے سمجھان واسطے۔ اے جگنو ایڈا کو ہوندا ہے، بلبل جگنو تو چھوٹا ہی ہوندا ہے، ایڈا کو ہوندا ہاتھ ایڈا کو تو ہوندا ہے، ایڈا کو ہن ایڈا کو ہوئے وے، یہ پیچھے لگا ہے تو ایڈا کو ہو کے اگے لگا، کمال ہے بھائی۔ یہ مطلب ہے گل قداں تے نہیں مکدی، گل نور تے مکدی۔ یہ بلبل دا قد زیادہ ہے لیکن بلبل پیچھے لگا ہے تے جگنو نور والا نہ تے وہ اگے لگا ہے، یہ نور والا ہی اگے لگنا چاہیے، وہ جڑا اندھیرا چو پار لے جا انہوں اگے لگنا چاہیے۔ یہ نہیں مینوں پتا پہ جگنو کڑی لوکیشن لائی سی، حد موگی سیدھا گھونسلے تک لے گیا، ہو سکے لاؤ جی بزرگو راضی رہا جی، راضی رہا جی، یہ مطلب نور والا اگے لگیا تو لے گیا نا توڑ۔ مہربانی کریں بلبل دے ایڈے کو سر چ گل آ گئی اگے نور والا ہونا چاہیے، تینوں صاف نہیں لگا حشر دے اندھیرے چ کنا نور ہوے گا تے کم دے۔ اللہ فرماندا ہے مومن اگے اگے ہون گے اپنے نور دی روشنی، منافقہ کو نور ہی کوئی نہیں ہونا، مومناں دے ہاتھ چ بیٹریاں نہیں ہون گیاں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نور میں جا رہے ہوں گے، یسعا نورہم، ان کا اپنا نور ان کے ساتھ ہوگا، تے منافق بے نورے ہوں گے، مومن نور والے ہوں گے، یہ اگے اگے تے وہ پیچھے پیچھے، وہ مگروں کی آکھیں گے ننظرون نقتبس نورکم، ذرا آہستہ چلو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا۔ پیچھے منافق مرد تے عورتاں آکھیں گے پنجابی کر چھڑنا، میرا حال ہے اس ویلے پنجابی ہی بن دی ہے، اردو کا ٹائم ہی نہیں، وہ آکھیں گے ہولی کرو، سبحان اللہ، ہولی ٹرو، ذرا سی بھی تواڈے نور تو فائدہ اٹھا لیے، جویں اور بندے دیاں دوویں لائٹاں خراب ہو جان گڈی دیاں تے ایک گڈی اگے لگی ہوئے تو آندا یار ذرا مینوں نال نال لے چلی ورک شاپ تک، تے جے اگلا 100 دی سپیڈ تے ہوئے تے مگلا 20 دی سپیڈ تے وہ فون کر کے آندا کتھے اڈ گیا، ایتھے نیڑے رہو اللہ دیا بندیاں میں تیرے پیچھے ہوں۔ منافق مگروں پہ آندے نے ہولی ٹرو، تواڈے نور کو اسی فائدہ اٹھا لئی۔ حشر وچ مومن بھی بڑے بے لحاظ ہوئے ہونے، پکی گل پہ دسنا، انہاں کی آکھنا، انہاں آکھنا ہے براءکم فالتمسوا نورا، اب واپس جاؤ اور اپنا نور لے آؤ، صدقہ جاؤ، ایک بندہ صرف ستا ہے اس ویلے تے معجزہ ہے کہ بیٹھا ستا ہے، سبحان اللہ۔ میں اپنے دادا جی نال نا مسجد جاندا ہوندا سا، ادوں لائٹ کو نہیں سی ہوندی، تھلے پرالی پئی ہوندی مسیتاں چ نا، کٹل جا پرالی پائی ہوندی سی، اس زمانے چ میں معجزہ ہی سمجھدا سا، وڈیریاں بندے دے ہاتھ چ پکھے ہوندے سن، جہاں بندہ چڑھتا بھی آپ تے ستا بھی آپ، بڑی گل ہے۔ میں دسا بابا یہ بندے کیویں سوندے نے، پکھا بھی کول ہے، وہ انداز ہوندا سی، وڈیرے بندے اج بیٹھے نال نیند بھی آئی، جیڑے ویلے پکھے دی ڈنڈی نک تے وجنی انہاں نعرہ تکبیر، گل ہے دسنا بھی میں جاگنا پیا، میں کوئی ستا نہیں، ہوں اتنے ایک بندہ سو گیا، ہوں میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دینی، ستا بالکل میرے سامنے، میں ادھر وہدا نہیں پیا، میں ادھر نہیں پیا وہدا، ادھر پتا لگ جائے میرے متعلق جان گیا، کی پتا کوئی ہوئے، چلو ٹھیک ہے، ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں زیادہ تکلیف دیا، یہ مگر منافع اگے اگے مومن وہ آخر پوری کرو، جب تنگ کرن گے نا، اللہ فرماندا ہے کہ جب وہ مومنوں کو تنگ کرنے والے تنگ کریں گے نا تو پھر ہم ایک کام کریں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، ہم مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دروازہ کھڑا کر دیں۔ کیا بات ہے، دروازہ، اچھا اللہ چاہے تو ویسے اللہ کہڑا دروازے دی لکڑ کلی سی آ رہے تھے، کون فیکون تے جڑا دروازہ رکھ سکتا ہے دیوار میں بنا ہی سکتا سی، اللہ بھی کمال لطف لائے نے،
کیونکہ دروازہ کھلن دی امید ہوندی ہے. یار دروازہ ہے نا ادھر نہیں، یہ کھلن دی امید ہو سکتا کھلے. ویسے باہروں ویکھ آیا میں تالا لگا ہے ورنہ میں ادھر ہونا سی. ہے تو صحیح نا، ہے صحیح نا. اللہ دا مومناں تے منافقاں دے درمیان اسی دروازہ لا دیں گے. میری پرانی مثال ہے، میں سکول چ رہا، نلائک بچے لائق دے پیچھے بہ کے انہوں آندے سن پرچہ ذرا ادھر رکھ سانو بھی کچھ کرا. وہ آندا ہی اپنا کر دھیان نہ مینوں کرن دے، مینوں نہ پھڑائیں کتے. جے تو نقل کردا پھڑ کے تو میں نقل کراندا پھڑ کے اپنا کر. وہ پھر مگروں کی آندا سی ویکھ لے پھر یار نہیں. وہ آندا سی نہیں یار نہیں، وہ آندا نہیں. پھر وہ کہندا چلو ٹھیک ہے اج تو گھر ہی جانا ہی نا. یہو جہ نالائق ہوندے جے، ترلے بھی اوتھے دھمکی بھی اوتھے. اوتھے ترلا کر لیا اوتھے دھمکی دے چھڑی. ادو پھر اسی اس طرح کرتے سا جہاں نالائق لائق نو تنگ کرتا سی نا، لائق نو اگے کر کے نالائق نو تھوڑا پیچھے کر کے بچکار کرسی ڈا کے اسی بہ جاندے ہاں اپنا اپنا کرو. اللہ فرماندا جدوں نالائق لائقاں نو تنگ کرن گے، منافق مومناں نو تنگ کرن گے، اسی درمیان چ ایک دروازہ ٹھوک باہر او دروازے دے اندر اللہ نے کمال دا نقشہ کھچیا ہے. اللہ فرماندا ہے او دے باطن دے وچ نور ہوے گا تے رحمت ہوے گی، باہر او دے عذاب ہوے گا. منافق عذاب وچ، مومن رحمت وچ. ہن پہلا ہولی ہولی گلاں کردے سن پھر اونچی اونچی آوازاں دین لگ پے. اللہ فرماندا ہے ینادونہم، پھر وہ دور سے آوازیں دیں گے، ندا دیں گے الم نکم معکم، اور ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہو بے لحاظو. ٹھیک ہو گیا جی، ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں، اندر بڑھ کے کنڈی مار لیجئے، باہر بڑی گرمی ہے. اوے مومنو، اوے مومنو منیا تواڈے کول اپنا نور ہے، منیا تسی ٹھنڈ چو. میرا دل کردا میں جنی آواز نکلتی ہے وہ نہیں کٹ کے آکھاں. جدن مومنا دا نور اپنا ہوئے گا خدا جانے کلے ایمان کیسا ہوئے گا. صدقے جاواں صدقے جاواں. اندروں مومن کی آواز دیں گی. اور ساری زندگی کٹھے ہی رہے ہیں. وہ آکھن کے کالو بلا آہو آہو ساری زندگی کٹھے رہے کی کریے، دوڑا کھولو نہیں کھول دے. وہ آکھن گے تو انہوں ہو کی گیا. مومنہ کا جواب سنو قرآن ہے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. مومن کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو. ہائے ہائے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنے نفسوں کو فتنوں میں ڈالو. ہن مرضی کرو، پتا جے نا وہ کادا پتا ہے. ہن اندروں کی آکھن گے، وہ آکھن گے تربصتم وارتبتم، تم وہی ہو نا جو نبوت میں شک کیا کرتے تھے. صدقے جاواں آج نہیں سجان سکے. تم وہی ہو جو توحید اسلام اور نبوت میں شک کرتے تھے. کوئی نہیں دروازہ کھلنا، ایتھے ہی مرو گے. وہ پھر مومنہ نو چھڑ کے اللہ رجوع کر کے آکھیں گے یا اللہ جی اے تے نہیں کھول دے. اللہ فرماندا انہاں دی مرضی، تساں کوئی بھی نہیں سنے. انہاں دی مرضی نہیں کھول دے، انہاں دا اپنا دروازہ نہیں کھول. وہ منافق آکھن گے پھر ساڈے واسطے کی حکم. حکم سن. پہلا تو گل نہ کیتی ہوئی میں کھجا نہ جاؤں. پاکستانی والی گل کرن گے جڑی میں اللہ کو معافی مانگ کے پاکستانی والی گل. وہ دروازہ جب نہ کھلے گا ادو ایک دوجے نو آکھن گے کوئی لے دے کے نہیں کھول. تسی حیران ہو گئے ہو. اللہ پاک باقاعدہ انہوں نے جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اے کافروں اور منافقوں آج کوئی لین دین نہیں ہوگا. ہائے ہائے، آج کوئی افسانہ نہیں لیا جائے گا اور کچھ لے دے کے کام نہیں چلے گا. وہ پوچھن گے ایسا کتنے جانے، فرمان گے مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جہنم میں چلے جاؤ. منافق پوچھن گے جہنم نال سدا کی تعلق ہے. اللہ فرمائے گا ہے مولاکم، آج وہی تمہارا مولا ہے. میں تو سمجھتا سا بڑی توجہ نال سن رہا ہوں لفظ مولا. اس آیت میں لفظ مولا ہے. اب وہی تمہارا مولا ہے. کی کیڑا مولا ہے جی؟ جہنم. تساں اگے کدی زندگی چ ایڈا تتا مولا سنیا ہوئے جیڑا ہتھیں پہ نا بابا ان لوگ آندے نے چپ کر جاؤ پرا ہو جائے میری آگی.
اے بابا نری اگ ہی. میں سوچتا سا کدی بابے بھی اگ ہوئے نے تو میں حساب لایا جدو اگ مولا ہو سکتا ہے تے اگ بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ مولا اللہ فرماتا تہاڈا مولا جی. ہن ایتھے مولا دا معنی سنو، مینوں اجازت دے دو. مولا دا معنی ٹھکانا. ایتھے مولا دا کی معنی جی؟ مولا دا کتے معنی مددگار ہے، کتے معاف کرنے والا، کتے بخشش کرنے والا، کتے سہارا دین والا، کتے نصیب لکھن والا. ایتھے مولا دا کی معنی؟ ایتھے مولا دا کی معنی؟ ٹھکانا. ٹھکانا چل جڑا تینوں پسند آؤں نا وہ مانا کر لے. میں 6-7 تھان تیرے سامنے سٹ دینا تو ہم بتا بیبیاں دے سامنے 8-9 تھان سٹ کے نا تے دکاندار آندا نام ہی لو کوئی گل بہا بھائی بہا. وہ تو دوالے 20 کو تھان کھل جاندے نے. وہ بیچاریاں اتوں پیپسی پیا چھڑدے نے. پھر کوئی نہ کوئی سوٹ تے لینا ہی پیندا نا وچ. میں تیرے اگے ترجمے رکھے نے اینے جڑا پسند کرنا کر لے. جے تے مولا دا معنی بخشن والا ہے تے نبی فرمایا من کن تو مولا. جنہوں میں بخشن دا حق رکھنا ان والی بھی بخشن دا حق رکھتا ہے. جے مولا دا معنی معاف کرنے والا پھر نبی فرمایا جنہوں میں معاف کروں گا ان والی بھی معاف کرے گا. جے مولا دا معنی مددگار ہے جے دا مطلب من کن تو مولا ہو فاری اور مولا ہو جدا میں مددگار ہوں وہ دا علی مددگار ہے. تے جے مولا دا معنی نصیب لکھنے والا تے پھر محمد نے فرمایا سرکار نے جدا میں نصیب بدل سکنا خدا علی نصیب بدل سکتا ہے. تے جے مولا دا معنی آ ٹھکانا ہے تے پکی گل نہیں. یہ دا مطلب ہے اگر مولا کا معنی ٹھکانا ہے اللہ فرمائے گا یہ دوزخ تمہارا مولا ہے، یہی تمہارا ٹھکانا ہے. میں آخری اعلان پہ کرنا یہ دا مطلب ہے قرآن کے مطابق جس کا مولا نہیں نہ ہوتا اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. جدا مولا کوئی نہیں وہ دا ٹھکانا کوئی نہیں. مولا جہنم. حضرت مولا جہنم اللہ فرمائے گا جہنم میں ڈر جو. ایڈا تتا مولا نہیں میں کتے پڑھیا. میں تقریباً 18 تفسیراں اس دور چ پڑھیاں جدو میں تقریر شروع کی تھی. میں سوچیا بھی یہ جہنم نو اللہ مولا کیوں آکھیا. وہ کسے تشریح نہیں کی تھی. جنہیں کیتی ہے وہ بندہ ایک ہے، کسے اور نہیں ہے کیتی. وہ دا نام طاہر القادری. تے معافی دے آ جا جو کر بیٹھا تو انہوں معافی دے آ جا. وہ اس آکھیا پہ اللہ نے جہنم کو مولا کیوں کہا. تقریر میں تھے مکا دینا. وہ فرماتے ہیں دراصل اللہ مشرکوں اور کافروں کو کہے گا یہ جہنم تمہارا مولا ہے اور وہ کہیں گے یا اللہ کبھی جہنم بھی مولا ہوتا ہے، جہنم بھی مولا ہوتا ہے. تو اللہ فرمائے گا جن کو ہم مولا منوائیں جو انہیں نہ مانے ان کا مولا جہنم بھی. کمال ہے بھائی کمال ہے. جن کو ہم مولا منوائیں سبحان، جن کو ہم مولا منوائیں جو انہیں مولا نہ مانے اس کا مولا جہنم ہی ہوتا ہے. دو نشاندہی کی ہے عرفان القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. اور فرماتے ہیں لوگوں اللہ کہے گا میں نے 2 مولا تمہارے سامنے کیے تھے. ایک وہ تھا پتہ نہیں کنے بندے جڑ کے سنتے ہیں اندروں. ایک وہ تھا جس سے تمہیں بخشش کی خیرات ملنی تھی. یاد کرو تو میں تھوڑے کو اجازت لوں. اے اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف. یہ مطلب نبی مقام محمود تے کھلو کے بخشش دی خیرات ونڈن گے. قادری صاحب لکھ دینے اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے سامنے وہ مولا کیا تھا جس سے تمہیں بخشش کی خیرات ملنی تھی اور دوسرا وہ تھا جس سے نور ایمان ملنا. ہائے ہائے ایک شفیع المذنبین تھا دوسرا کل ایمان تھا. جب تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا محمد کی نبوت کے منکرو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. علی کی ولایت کے منکرو تمہارا ٹھکانہ بھی جہنم. لو جناب جڑے ممکنہ معنی سن وہ میں تھوڑے سامنے کر دیتے ہیں. ایک گل لفظ اپنا معنی دیندے نے. میں کھاریاں بھی آکھیا لفظ اپنا معنی دیندے نے کسے نال لگ کے. وڈے نال لگدے نے تے لفظ وڈا ہو جاندا ہے، چھوٹے نال لگدا ہے تے لفظ ہی چھوٹا ہو. لفظ استاد پروفیسر نال بھی لگدا ہے، لیکچرار نال بھی لگدا ہے، پرنسپل بھی لگدا ہے. اساتذہ دا رجسٹر ہوندا ہے، رجسٹر حاضری برائے اساتذہ. وہ تے پرنسپل بھی حاضری لاندا ہے، وہ تے لیکچرار بھی لاندا ہے، پروفیسر بھی لاندا ہے. وہ سارے استاد ہوندے نے. اتوں پتہ لگتا ہے کہ استاد پڑھے لکھے ہوندے نے. تے جڑا واجیاں والے دے اگے کھلوتا ہوندا کلانٹ والا وہ بھی استاد ہی.
جڑا سویرے سردائی پہ آ کے وال سکھاندہ ہے پہلوانوں پہلوانی دے وہ بھی استاد ہی ہوتا ہے. جڑا درزی کٹنگ دی جاچ دستا ہے وہ بھی استاد ہوتا ہے. جڑا تبلا چنگا وجاندہ وہ بھی استاد ہوتا ہے. جڑا ڈھول دا ماسٹر چنگا ہے وہ ڈھول ماسٹر بینڈ ماسٹر. یہ مطلب ماسٹر تے بندہ نہ لگتا ہے وہ جے لفظ کدی اپنی اہمیت اتنے لے جاتا ہے کدی اپنی اہمیت تھلے لے جاتا ہے. یہ جہدے نال لگتا ہے اوویں دا مانا دینا ہے. جدو ماسٹر واجے والے نہ لگے ادو مانی ہور نے. جدو پروفیسر نہ لگے آباد رہو ادو مانی ہور نے. جدو استاد پہلوان نہ لگتا ادو مانی ہور نے. جدو پرنسپل نہ لگتا ادو مانی ہور نے. تے جڑے بندے توجہ چ نے آخری گل کرنا علامہ میرے نال بھی لوگ لاندے نے. جدو میرے نال علامہ لگے ادو علامہ دا مانی ہو رہے. جدو علامہ ہلی نال لگے صدقے جاواں ساڈے جیسے نہ لفظ علامہ لگے ایدی اہمیت گھٹ جاندی ہے. جدو علامہ ہلی نال لگے بولو یارو تو اہمیت ود جاندی ہے. اہل سنت جو بڑے بڑے علامہ نے لیکن جڑا علامہ اقبال نال لگدا ہے علامہ دی اہمیت ود جاندی ہے. یہ مطلب لفظ ایک ہی ہے. او یار لفظ ایک ہی ہے. اہمیت کدی گھٹ گئی کدی ود گئی کدی گھٹی کیوں؟ بندہ چھوٹا سی بدی کیوں؟ بندہ بڑا ہوئے تو لفظ بڑا ہو جاتا ہے. بندہ چھوٹا ہوئے تو لفظ چھوٹا. بڑے 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 لفظ اجے میں مطمئن نہیں ہویا. جدو اتنے ہندو اتنے ہوں سن ادو جڑے سود تے پیسے دے سن کھتری کھشتری اصل چ لفظ ہے انہوں کھتری آتے سن. اب پرانا کو بزرگ بیٹھا ہے تو بولے سانو بزرگاں دسیا انہوں نے بھی لوگ شاہ جی آتے سن. چلو وہ کوئی نہیں بیٹھا اور یار جڑے کھشتری ہوں سن کھتری مہربانی یار کوئی بولے پرانا بندہ پرانا ہے ہی کوئی. تمہیں ایک گل دسا جن بزرگ بیٹھے ہو ڈاکٹر تے اپنی عمر ٹھیک نہ چھڑو. جیڑی بی بی نو آرام نہیں نہ ہوندا وہ ڈاکٹر نو عمر ٹھیک نہیں دس دی. بھئی عمر جو بی بی دی 50 سال ہے ڈاکٹر پوچھتا عمر سب تو پہلا وزن کر دیں تو عمر لکھ دیں. وہ آندی ہے 26 سال. اس نے دوائی 26 سال کے مطابق دینی ہے نا. مہربانی کرو بزرگوں صحیح دسیا جے جہاں کوئی وڈیرا بندہ بیٹھا ہے. کھتریاں نو شاہ جی آندے سن کے نہیں ساڈے ہاں کسے بندے نو شاہ جی اسی نہیں آندے صرف سجدہ نو آندے سجدہ نو آندے نے. جدوں ہندو کھتریاں نال شاہ لگدا ہے ادو مینا ہو رہے کمال ہے. جدو سیدہ نال شاہ جی لگدا ہے ادو مانا ہو رہا ہے. تے جدو علی نال شاہ مردان لگدا ہے ادو مانا ہو رہا ہے. بادشاہ بڑے بڑے گزرے نے شاہ بھی بڑے بڑے گزرے نے. آج جن سعودی عرب دے سارے شاہ نے. اردن دا بادشاہ ہے پر جدوں دا اس آکھیا نا شاست حسین بادشاہ حسین. یہ مطلب ہے شاہ کھتری نہ لگے تو میں نہ ہو رہے. سید نہ لگے تو میں نہ ہو رہے. علی نہ لگے تو میں نہ ہو رہے. عزیزو بڑے بڑے لفظ چھوٹے نہ لگ کے چھوٹے ہو گئے نے وڈے نہ لگ کے. قرآن دی قسم مولا ایک ایسا لفظ ہے جڑا ہولے بندے نہ لگا ہی نہیں. یا اللہ نہ لگا یا محمد نہ لگا یا علی. جدو مولا اللہ نہ لگا بس حیدری. جدو مولا اللہ نہ لگے تے لا الہ الا اللہ بندا. جدو مولا محمد نہ لگے تے محمد رسول اللہ بندا ہے. جدو علی نہ لگے تو علی ولی اللہ. خالق کائنات مولا نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. علی دعا کریے اللہ پاک کے خوشی دا صدقہ مومنین نو خوشیاں نصیب کر. آن والے محرم نو اللہ امن نال گزارن دی توفیق عطا. اہل بیت دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ ماتم پیش کرنے والے ماتمیاں دی اللہ حفاظت فرمائے. غم اہل بیت چ مبتلا ہونے والے نو خالق دنیا دا کوئی کام نگام نہ ہو. جس قدر روشنیاں نال اسی خوش ہاں اہل بیت دی خوشی چ خوش ہاں اہل بیت دی غمی چ غم زدہ ہو جانے. خالقاں تیری عبادت کرنے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز پڑھ کے فخر نہیں کرتے پتہ نہیں تیرے معیار تے پوری اتر دیکھنے.
روزہ رکھنا فخر نہیں کرتا، پتہ نہیں تیرے معیار تے پورا اتردا کہ نہیں. حج کیتا ہے فخر کدی نہیں کیتا، پتہ نہیں تیرے معیار تے پورا اتردا کہ نہیں. ایک تھوڑا جا فخر ہے، مان ہے، ایک مہربانی کر، یہ دھیان رکھ. اے فرشتہ بھی تیرا اسے دھیان چاہیے. بھاویں کڈے اسی کمزور بندے ہیں، ایک گل ساڈے وچ ہے، وہ بھاویں کنیاں کمزوریاں نے، جنہاں تے تو درود پڑھیا نا، جدوں گھر راضی ہوندا ہے اسی راضی ہو جاندے ہیں، جدوں اس گھر چ غم آوندا ہے اسی غم زدہ ہو جاندے ہیں. اینی کوئی نسبت ساری اہل بیت نال موجود ہے. خالقہ اس نسبت نو برقرار رکھ، سارے گناہاں تو درگزر کر. یہ دوواں بھراواں نو تو مولا قرار دیتا ہے. مولا بخشن والے نو آندے ساڈے گناہ بخش، مولا معاف کرنے والے ساڈے گناہاں نو معاف فرما، مولا مدد کرنے والے آندے ساڈی غیب تو مدد فرما. تے مولا آخری ترجمہ سورۃ تحریم وچ مولا دا میرا آسرا، مولا دا میرا سایہ بننے والا، مولا دا میرا سر تے آ جان والا. خالقہ بروز حشر حیدر کرار دے لوا دی شان نصیب فرما. امیر المومنین علیہ السلام دے چنڈے تھلے کٹھے آن دی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سجاد